السلام علیکم ویورز، آج ہمارا سی پی سی سے جو لیکچر کا ٹاپک ہے دیٹ از واٹ از ریجیکٹڈ ان سول پروسیڈنگس. ادروائز یہ جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا ریلیشن ریجیکشن آف پلینٹ سے ہے، لیکن سی پی سی کے اندر اور بھی بہت سارے انگریڈینٹس ہیں جو ریجیکٹ ہوتے ہیں. پلینٹ از آلسو ون آف دی انگریڈینٹس. ریجیکشن چونکہ پلینٹ ہے جس کی جو آرڈر ہے ریجیکشن آف پلینٹ دیٹ اماؤنٹس ڈکری، آیا جو دوسرے اس کے انگریڈینٹس ہیں جو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. تو ابھی ان دا اسٹارٹ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پلینٹ کے اندر یا سول پروسیڈنگ کے اندر کیا کچھ ریجیکٹ ہوتا ہے، اور ہم اس کے ساتھ ریجیکشن آف پلینٹ بھی ڈسکس کریں گے. واٹ از ریجیکٹڈ ان سول پروسیڈنگ؟ پلینٹ، پٹیشن، ایپلیکیشن، اپیل اور ڈاکیومنٹ. کیا یہ جو ہم نے 5 انگریڈینٹس آپ کو دکھائے ہیں، کیا اس کے اندر خالی اونلی سمپلی پلینٹ ریجیکٹ ہوتا ہے یا پٹیشن، ایپلیکیشن، اپیل اور ڈاکیومنٹ بھی ریجیکٹ ہوتے ہیں؟ کیا پلینٹ کی ریجیکشن دیٹ ٹینٹاماؤنٹس آرڈر جو ہے دیٹ اماؤنٹس ڈکری، کیا پٹیشن، ایپلیکیشن، اپیل اور ڈاکیومنٹ کو جب کورٹ ریجیکٹ کرتی ہے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں؟ دس ول بی رادر ویری انٹرسٹنگ لیکچر فار یو. تو ان دا فرسٹ پلیس ہم پلینٹ کو ڈسکس کرتے ہیں. Frequently, all the above ingredients are rejected under different provisions of CPC. تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ مختلف جو پرووینس ہیں سی پی سی کے اس کے اندر پلینٹ بھی ریجیکٹ ہوتا ہے، پٹیشن بھی ریجیکٹ ہوتی ہے، ایپلیکیشن، اپیل اور ڈاکیومنٹ بھی ریجیکٹ ہوتے ہیں. However, we mainly focus on rejection of plant under Order 711 CPC. چونکہ ایک پرسپشن ہے کہ بھائی پلینٹ ریٹرن ہوگا اور تو کوئی ڈاکیومنٹ ریٹرن نہیں ہوگا، پلینٹ ریجیکٹ ہوگا اور کوئی ڈاکیومنٹ جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں ہوگا. تو یہ اس کے اندر چونکہ ایک بہت امپارٹنٹ چیز ہے، اور ہم ڈاکیومنٹ کو بھی کورٹ ریجیکٹ کرتی ہے، اور اپلیکیشن بھی ریجیکٹ ہوتی ہے، اور اپیل بھی ریجیکٹ ہوتی ہے، اور پٹیشن بھی ریجیکٹ ہوتی ہے، اور ڈاکیومنٹ بھی ریجیکٹ ہوتا ہے. تو ابھی یہ ساری جو چیزیں ریجیکٹ ہوتی ہیں وہ آل آر انڈر پرٹیکولر پرووینس آف لا. تو ہم آپ کے ساتھ وہ پرووینس بھی ڈسکس کریں گے. In the first instance, we will discuss those provisions of CPC under which the plant is rejected. اچھا، ابھی چونکہ آپ کو تو پتا ہے کہ ایک پلینٹ جب ریجیکٹ ہوتی ہے تو اس کا اسٹارٹ میں جو انٹروڈکشن دیا گیا پلینٹ کی ریجیکشن کا وہ دیا گیا سیکشن 2 سب سیکشن 2 کے اندر، جس میں ایمفیٹیکلی یہ پرووائڈ کیا گیا کہ ریجیکشن آف پلینٹ از آرڈر اینڈ دیٹ آرڈر ٹینٹاماؤنٹس ڈکری. اور سملرلی اور بھی آرڈرس ہیں جن کو ڈکری کا اسٹیٹس دیا گیا ہے سیکشن 2 سب سیکشن 2 کے اندر، جس کے اندر سیکشن 144 سی پی سی کا جو آرڈر ریسٹیٹیوشن آف پوزیشن دیٹ از آلسو اے ڈکری. اور ایزیکیوشن کے 5 یعنی رولس ہیں آرڈر 21 کے، جس میں یعنی رول 60 ہے، رول 98 ہے، رول 99 ہے، رول 101 ہے اور رول 103 ہے. یہ جو بھی رولس ہیں آرڈر 21 کے، ان کے اندر جو بھی آرڈرس ہیں وہ بھی چیلنج ہوتے ہیں ایز اپیل. تو چونکہ سیکشن 2 سب سیکشن 2 کا جو مین اسٹارٹ ہم لیتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو ہم نے یہ فوکس کیا کہ جو پلینٹ ہے جو ریجیکٹ ہوتی ہے
آرڈر 711 میں، تو یہ اس کی جو ریجیکشن کا جو آرڈر ہے وہ ڈکری ہو جاتا ہے، اور اس کی ڈکری جو ہے ہم چیلنج کرتے ہیں، آرڈر کو چیلنج کرتے ہیں اپیلیٹ کورٹ میں ایز اے ڈکری۔ ابھی امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ آیا یہ جو پلینٹ ریجیکٹ ہوتی ہے، جو ایک آرڈر ہے، اور اس کی ریجیکشن کے بعد اس کی ڈکری، جو آرڈر کا اسٹیٹس ڈکری کا ہوتا ہے، کیا ڈکری بھی ڈرا ہوتی ہے یا ایسے ہی اس کا جو آرڈر ہے دیٹ ٹینٹاماؤنٹس ڈکری؟ چونکہ اس کے بارے میں لا تو کوئی کلیئر نہیں، سی پی سی کے پروویژنس بھی کلیئر نہیں، سول کوڈ رولز کے اندر بھی کوئی چیز نہیں، اور یہ جو ہائی کورٹ کے جو چیف کورٹ رولز ہیں اس کے اندر بھی اس کے بارے میں کوئی کلیئر چیز نہیں۔ البتہ کچھ سائٹیشنز ہیں، پروناؤنسمنٹس ہیں سپیریئر کورٹس کی، جس کے اندر فار اینڈ اگینسٹ دو ویوز ہیں، اور اس کے اندر کچھ جج صاحبان کا ویو یہ ہے کہ چونکہ یہ آرڈر جو ہے وہ اٹ سیلف ڈکری ہے تو ڈکری اس کی ڈرا نہیں ہوگی، اور کچھ جج صاحبان کا کہنا ہے کہ اگر ڈکری ڈرا نہیں ہوگی تو یہ تو آرڈر ہوگا، اور آرڈر کا اسٹیٹس ججمنٹ کا تو نہیں ہے، اور اس کا جو اسٹیٹس ہے آرڈر والا رہے گا، تو لہذا اس کی ڈکری ڈرا ہونی ہے۔ تو یہ مختلف ویوز ہیں سپیریئر کورٹس کے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ تو دیا، تو پلینٹ کی جو ریجیکشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آرڈر 7 اور رول 11 کے اندر، جسے میں نے ابھی آپ کو کچھ جو ڈسکس کیا وہ یہاں نوٹس کے صورت میں بھی ہے کہ کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن ریجیکٹ دا پلینٹ انڈر آرڈر 7 سی پی سی آن دا فالوئنگ گراؤنڈس۔ تو کورٹ کمپیٹنٹ جورسڈکشن جو ہے وہ ریجیکٹ کرتی ہے، اور اس کے جو کاؤنٹس ہیں، ہیڈس ہیں جن کے اندر پلینٹ ریجیکٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے: وانٹ آف کاز آف ایکشن، نان مینٹینبلٹی آف سوٹ آن اینی انیکٹمنٹ، نمبر 3 ڈیفیسٹ کورٹ فی افیکسڈ آن دا میمو آف پلینٹ، اور نمبر 4 انسفیشینٹ ویلیو آف دا سوٹ۔ یہ 4 گراؤنڈس ہیں۔ تو 4 گراؤنڈس میں اگر کوئی بھی ایک گراؤنڈ ہوگا، اس کے اندر جو مین گراؤنڈس 2 ہیں، جو وانٹ آف کاز آف ایکشن ہے اور نان مینٹینبلٹی آف سوٹ آن اینی انیکٹمنٹ ہے، وہ تو اسٹریٹ اوے سوٹ کو ہٹ کرتے ہیں، اس کے اندر پلینٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن ریمیننگ جو 2 گراؤنڈس ہیں، ڈیفیسٹ کورٹ فی افیکسڈ آن دا میمو آف پلینٹ اور انسفیشینٹ ویلیو آف دا سوٹ، اس کے اندر پارٹی کو چانس دیا جاتا ہے۔ اگر اس کا سوٹ امپراپرلی ویلیو ہے تو کورٹ اس کو ڈائریکٹ کہتی ہے کہ آپ اپنے سوٹ کو پراپرلی ویلیو کریں۔ اگر اس نے اسٹامپ ڈیوٹی اس کے لیس پے کی ہے، کم پے کی ہے، تو کورٹ اس کو ڈائریکٹ کرتی ہے کہ آپ اس کی ویلیوشن پوری کریں، اسٹامپ ڈیوٹی پوری کریں اور پھر ری فائل کر دیں۔ تو اس کے لیے مہینہ یا 2 مہینے کا ٹائم بھی کورٹ دیتی ہے۔ اگر اس کے دوران، اس کے بعد اگر کمپلائنس انشور نہیں ہوئی تو پھر پلینٹ ریجیکٹ ہوتی ہے۔ تو اسٹریٹ اوے ان 2 گراؤنڈس میں پلینٹ ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے، لیکن کانسیکوینشل ہے، اگر انہوں نے کمپلائنس نہیں کی تو پھر پلینٹ ریجیکٹ ہوتی ہے۔ ابھی ایک چیز جو میں آپ کو امپورٹنٹ بتاؤں کہ میرا ایک 711 پہ ایک ڈیٹیل میں جو لیکچر ہے وہ ابھی یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، جو میں نے 2 سال پہلے اپلوڈ کیا تھا۔ تو اگر آپ ڈیٹیل میں وہ لیکچر لینا چاہیں تو یوٹیوب پہ، میں اس کو پھر ریپیٹ یا وہ چیزیں نہیں کروں گا جو ارلیئر میرے وہ لیکچرز کے اندر اویلیبل ہیں۔ لیکن ابھی کچھ چیزیں نہیں ہیں جس کے اندر، چونکہ میں نے ٹاپک بھی نیا بنایا، جس کے اندر میں نے کہا خالی پلینٹ ریجیکٹ نہیں ہوتا، اور بھی بہت ساری ڈاکیومنٹ ہے، اپیل ہے، اپلیکیشن ہے، پٹیشن ہے، وہ بھی ریجیکٹ ہوتے ہیں، اور اس کے لیے میں نے کہا پرٹیکولر پروویژنس ہیں جو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو میرا آج کا جو ریجیکشن آف پلینٹ کا جو لیکچر کا جو اسکوپ ہے وہ ذرا محدود بھی ہوگا، اور ایک پرٹیکولر لائن پہ ہے جس کے اندر میری اس لیکچر کی اتنی ایکسپانشن نہیں ہوگی، کیونکہ پہلا ڈیٹیل لیکچر جو ہے 711 پہ آلریڈی موجود ہے۔ تو انڈر دس لیکچر I will discuss the scope of other ingredients of civil proceedings which too are rejected in the same manner alike the plaint is rejected. Main proposition as to rejection of plaint is discussed here with for ready reference. جو main proposition ہے وہ کیا ہے؟ ایک نمبر 1، plaint shall be rejected at any stage of suit. تو اس کی کوئی پرٹیکولر سٹیج نہیں ہے، یعنی آپ کا سوٹ ایڈمٹ ہوا اس سے لے کر ٹل ججمنٹ کے اناؤنسمنٹ تک پلینٹ ریجیکٹ ہو سکتی ہے کسی بھی سٹیج پہ۔
if it lacked cause of action, تو جو main ingredients کے یہ ہیں, if it lacked cause of action found barred by any law, improper value of suit and less court fee paid are not the grounds for rejection straight away unless complied with as per court direction, جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. ابھی اس کے اندر جو ہے رول 12 آف آرڈر 7, وہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ 711 کے اندر پلینٹ ریجیکٹ کورٹ کر رہی ہے تو ریجیکشن آف دی پلینٹ کے پیچھے ایک ڈکری ڈرا ہو رہی ہے, کیوں سیکشن 2 سب سیکشن 2 کے اندر اس آرڈر کا جو اسٹیٹس ہے وہ ڈکری کا ہو رہا ہے. تو اگر ڈکری ڈرا ہو رہی ہے تو اس کی اپیل 96 میں جائے گی. جب 96 میں اس کی اپیل جائے گی تو آپ اس کے پیچھے ریزنز تو دیں, آرڈر کو جسٹیفائی تو کریں. اس کے اندر کیا ہے کہ اگر آرڈر ہے تو اس کے اندر خالی آرڈر تو نہ کریں, پوائنٹس فار ڈٹرمنیشن بھی فریم کریں, کیونکہ یہ تو کمپلیٹ ایک آرڈر ہے دیٹ از ان دا گائز آف دا ججمنٹ, کیونکہ اٹ از چیلنج ایز اے ججمنٹ انڈر سیکشن 96. تو اسی لیے لہذا جو آرڈر 20 رول 4 سب رول 2 کے اندر ہے, دس از ویری امپورٹنٹ, آرڈر 20 رول 4 سب رول 2, اس کے اندر یہ ایمفیٹیکلی پرووائڈ کیا گیا ہے کہ ججمنٹ یا جو بھی ہے جو کورٹ پاس کرتی ہے تو اس کے اندر پوائنٹس فار ڈٹرمنیشن فریم کرے گی. تو اس کے اندر بھی 711 کے اندر پوائنٹس فار ڈٹرمنیشن فریم کرنی ہے, کیونکہ یہ جو ہے وہ آرڈر اپیل ہو رہا ہے انڈر سیکشن 96 میں, اور اس آرڈر کا جو اسٹیٹس ہے وہ اپیل والا ہے, سمپل آرڈر نہیں ہے, اور اپیل ول بی فائل انڈر سیکشن 96. تو اس کے اندر ریزنز دینے ہوتے ہیں, اور ریزنز جو خالی ایسے نہیں دینے ہوتے, ریزنز کے پیچھے جب بھی ریزنز آپ دیتے ہیں اس کے پیچھے پوائنٹس فار ڈٹرمنیشن ہوتی ہیں. تو اس کی پوائنٹس فار ڈٹرمنیشن سول سوٹ کی آپ کی ہیں آرڈر 20 رول 4 سب رول 2 کے اندر. ریجیکٹڈ پلینٹ میں بی ریفائلڈ آن سیم کاز آف ایکشن وداؤٹ اینی لیگل ایمبارگو انڈر رول 13 آف آرڈر 7. اگر آپ آرڈر 7 کا رول 13 پڑھیں گے دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. اس کے اندر کلیئرلی لکھا گیا ہے کہ سیم پلینٹ آن دا سیم کاز آف ایکشن کین بی ریفائلڈ. ابھی یہاں 1 منٹ کے لیے میں آپ کو ایک لیگل پوزیشن کے اندر لے جاتا ہوں, پھر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ آیا یہ واقع سیم کاز آف ایکشن پہ اور سیم پلینٹ آن سیم کاز آف ایکشن پہ ہم داخل کریں گے. دس از ویری امپورٹنٹ. اچھا, ابھی یہ ہے کہ سوٹ فائل ہوا, کورٹ نے کہا کہ بھائی آپ کا کاز آف ایکشن بارڈ ہے بائی لمیٹیشن, اور آپ کا سوٹ جو ہے 6 مہینے بارڈ ہے بائی لمیٹیشن. کورٹ نے اسی پوائنٹ کو لے کر اور آپ کا سوٹ جو ہے وہ بارڈ بائی کاز آف ایکشن بارڈ بائی لمیٹیشن آپ کا پلینٹ ریجیکٹ کر دی انڈر آرڈر 711 میں. تو لمیٹیشن تو کورٹ نے ڈیفائن کر دی کہ اس کی لمیٹیشن بارڈ ہے بائی 3 months اور 4 months. تو آرڈر 7 کا رول 13 کہتا ہے سیم کاز آف ایکشن یو کین فائل, تو آپ اس کو سیم کاز آف ایکشن پہ فائل کریں گے. دس از ویری امپورٹنٹ. آیا اس کے اندر کاز آف ایکشن وہی ہے جس کے اندر کورٹ نے کہا کہ آپ کا سوٹ بارڈ ہے بائی لمیٹیشن, اور اس بار کے ہوتے ہوئے کورٹ کی ڈائریکشن کے باوجود آپ اس کو فائل کریں گے. اگر آپ اسی کورٹ کے اندر فائل کریں گے تو کورٹ تو کہے گی کہ ڈائریکشن آف دی کورٹ از ویری مچ دیئر, فائنڈنگ آف دی کورٹ از ویری مچ دیئر, ویئر بائی اٹ واز کنکلوڈیڈ بائی دا کورٹ دیٹ سوٹ از بارڈ بائی لمیٹیشن فار دس اور دیٹ پیریڈ, اینڈ یو ہیو ریپیٹڈ دا سیم انسٹیڈ آف فائلنگ اینی اپیل اینڈ گیٹنگ دس آرڈر سیٹ اسائڈ ان دا اپیلیٹ ریکورس, یو ہیو ریپیٹڈ دا سیم ایپلیکیشن ان دا ریکورس آف رول 13, ویئر بائی آن دا سیم کاز آف ایکشن یو ہیو ریپیٹڈ دی ریفائل دی پلینٹ. تو کورٹ تو کہے گی نا آپ کو. تو اس کا لیجسلیچر کا اس کے بارے میں کیا انٹینشن تھا کہ سیم پلینٹ آن دا سیم کاز آف ایکشن. تو اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا کلیئر کروں جیسے آپ سمجھیں. دیکھو, پلینٹ جو ریجیکٹ ہوتی ہے اس کے پیچھے گراؤنڈز ہیں. ایک تو کاز آف ایکشن کا گراؤنڈ ہے, دوسرا ہے بارڈ بائی اینی انیکٹمنٹ مینس سوٹ از ناٹ مینٹینیبل اور بارڈ بائی اینی انیکٹمنٹ. دیز آر دا 2 لیگل گراؤنڈز. نمبر 2 اس کے اندر یہ بھی ہے کہ بھائی if valuation of the suit is improper or deficient court fee is paid, then court will seek ensure or compliance from the party with the direction that you should make good the deficiency of court fee or correct the value of the suit.
تو اس نے کمپلائنس نہیں کی, کورٹ نے 2 مہینے کا ٹائم دیا, انہوں نے کمپلائنس نہیں کی, کورٹ نے پلینٹ ریجیکٹ کر دی. تو ایون دیز آر دا لیگل گراؤنڈس, دیز ٹو آر دا لیگل گراؤنڈس. اینڈ اس کے اندر لیٹیٹیوڈ تھا کہ بھئی آپ کو ٹائم فریم پرووائڈ کیا گیا تھا کہ اس کے اندر آپ کمپلائنس انشور کریں. آپ نے کمپلائنس نہیں کی, کورٹ نے پلینٹ ریجیکٹ کر دی. ابھی آپ کے لیے کیا ہے, ابھی آپ کیا کریں گے کہ اس کے کمپلائنس کے اندر کورٹ کے پاس نہیں جائیں گے کہ بھئی آپ نے پلینٹ تو ریجیکٹ ہو گئی. تو پھر لا نے ایک میکینزم پرووائڈ کیا کہ آپ کورٹ فی لگا کر وہی کاز آف ایکشن پہ آپ داخل کر دیں. تو اس سینس میں کاز آف ایکشن ورک کرے گا جب کورٹ کی ڈائریکشن آپ نے اس کورٹ فی کے متعلق یا ویلیویشن کے متعلق یعنی کمپلائی نہیں کی, تو پھر اسی کاز آف ایکشن کے تحت داخل کریں گے. ادروائز اگر کاز آف ایکشن ہیز کم انڈر اینی لیگل ایمبارگو or any impediment, then that cannot be repeated on the same cause of action within meaning or magnitude of rule 13 of order 7. تو یہ میں نے کہا کہ آپ کو میں کلیئر کر دوں. Plaint can be rejected by the appellate court even suo motu. تو یہ بھی this is very important. آپ دیکھیے اس کے اندر لکھا گیا the plaint shall be, R7 rule کی لینگویج پڑھیں, the plaint shall be rejected. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ریجیکشن آف دی پلینٹ مینڈیٹری, نمبر 1. اینڈ which court shall reject the plaint, there is no mention. Now point is that whether it is court, civil court, district court, high court or revision court, which court, any tribunal. تو اس کے اندر یہ آیا کہ وہ کورٹ یا وہ جورسڈکشنل ڈومین جس کے پاس ہو جہاں پلینٹ پریزنٹ ہو. اچھا, تو ابھی پلینٹ کہاں پریزنٹ ہوتا ہے؟ تو ہم نے دیکھا سول سوٹ کے اندر دیکھا سیکشن 26 آف سی پی سی, وہ کہتا ہے کہ ایوری سوٹ شل بی انسٹیٹیوٹیڈ بائی پریزنٹیشن آف دا پلینٹ. تو means plaint is part of the suit and suit is presented before the civil court. تو نیچرلی اس پرسپشن سے ہم نے یہ کنکلوڈ کیا کہ پلینٹ جو بھی ہوگی that will be filed before the civil court. تو اسی لیے یہ جو کورٹ ہے اس کو ہم نے کیلکولیٹ کیا اپنے یعنی کیلکولیشن سے, انٹرپریٹیشن سے ہم نے سمجھا کہ پلینٹ جو ہے وہ فائل ہوگی سول کوڈ کے پاس. اچھا, ابھی کیونکہ سول کوڈ کیا ہے, what is the definition of civil code? سول کوڈ کی ڈیفینیشن تو یہاں ہماری سول کوڈ آرڈیننس کے اندر ہے, لیکن اسپیسیفکلی اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ واٹ از سول کوڈ. سول کوڈ کی کلاسیفیکیشن ہے, اس کے اندر تھرڈ کلاس سول کوڈ جورسڈکشن وائز, جس کے پاس پیکیونری جورسڈکشن ہے. جس طرح سے کوئی سول جج سلیکٹ ہوتا ہے اس کے پاس پہلے 10,000 کی جورسڈکشن ہوتی ہے یا پھر آگے بڑھ کر پھر 20,000 تک آتی ہے, لیکن وہ فرسٹ کلاس سول جج نہیں ہوتا جس کو ہم سینئر سول جج کہتے ہیں, کیونکہ اس کی جورسڈکشن 50,000 اور 1 روپے سے شروع ہوتی ہے اور 50,000 1 روپے پہ آپ کی کورٹ فی پے اپ ہوتی ہے. تو جہاں کورٹ فی پے اپ ہوتی ہے وہ جورسڈکشن سٹارٹ ہوتی ہے سینئر سول جج کی, جس کا نامنکلیچر ہے فرسٹ کلاس سول جج. تو اس حساب سے اس کیلکولیشن سے جو پیکیولری جورسڈکشن ہے وہ اب ہماری تو سول جج کی آگے کلاسیفیکیشن ود ان میگنیٹیوڈ ایز پرووائڈیڈ انڈر سول کوڈ آرڈیننس 1962, لیکن وہ جو کسی ڈیفینیشن کلاس کے اندر سول کوڈ ڈیفائن نہیں کی گئی ہے, لائک ڈسٹرکٹ کوڈ کو ڈیفائن کیا گیا ہے 2-3 جگہوں پہ. سی پی سی کے اندر بھی ڈیفائن کیا گیا ہے, جنرل کلاس ایکٹ کے اندر بھی ڈیفائن کیا گیا ہے, اور اس کو کہا گیا ہے ڈسٹرکٹ کوڈ مینس ا کوڈ مینس پرنسپل سول کوڈ آف دی اوریجنل جورسڈکشن. تو ڈسٹرکٹ کوڈ جو ہے دیٹ از اے کوڈ آف سول کوڈ اوریجنل جورسڈکشن, پرنسپل سول کوڈ آف اوریجنل جورسڈکشن, تو وہ بھی پلینٹ ریجیکٹ کر سکتی ہے اس پرسپیکٹو میں کہ دیٹ از آلسو سول کوڈ. تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوریجنل سائڈ پہ جورسڈکشن جیسے سول جج کے پاس ہوتی ہے یا سینئر سول جج کے پاس ہوتی ہے, تو کچھ ایسے بھی اسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں جن کی ڈائریکٹ جورسڈکشن ڈسٹرکٹ جج کے پاس بھی ہوتی ہے, جیسے سمری پروسیڈنگس ہیں, سمری ٹرائلس ہیں, اور انٹیلیکچوئل پراپرٹیز کے میٹرز ہیں, ٹریڈ مارکس کے میٹرز ہیں, یا ڈیفامیشن آرڈیننس جو نیا ایکٹ ہے 2006 کا, اس کے اندر اسپیسیفکلی اسٹیٹیوٹ کے اندر لکھا گیا ہے جورسڈکشن ول ریمین وتھ ڈسٹرکٹ جج. تو جو اسپیشل جورسڈکشن ہے وہ ڈسٹرکٹ جج کے پاس ہے, اور وہ ڈسٹرکٹ جج جب وہ اوریجنل سائڈ پہ سول میٹرز کی جورسڈکشن ایکسرسائز کرتا ہے تو اس کا اسٹیٹس ایز اے ڈسٹرکٹ کورٹ نہیں ہوتا, that is called principal civil court. کیونکہ as a district court it is appellate court, لیکن as a district court principal civil court وہ original civil jurisdiction کے cases چلاتے ہیں. تو
plaint can be rejected even by the district court. Nevertheless, we have got 3 remedies against the rejected plaint to invoke. हमारे पास यानी जो रेमेडीज हैं कि अगर plaint reject हो जाए तो हम क्या करें, वो हमारे पास 3 रेमेडीज हैं जो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं. Number 1, appeal under section 96. Number 2, refiling of same plaint with the same cause of action under order 7 rule 13. Number 3, review before the same court under order 47 on an illegality. रिव्यू आप किसी भी जजमेंट का, किसी भी ऑर्डर का उसी कोर्ट के पास कर सकते हैं कि रिव्यू का स्कोप बड़ा है. रिव्यू के अंदर ये आता है कि इफ देयर इज अ पेटेंट इलीगलिटी apparent on the face of the order that is to be rectified by the same court which has committed, तो उसको आप पॉइंट आउट तो करेंगे कि भाई ये एक इलीगलिटी है, आप उसको रेक्टिफाई करें. तो ये रेमेडी भी आपको अवेलेबल है कि आप 711 की उसी जज के पास जिसने रिजेक्ट किए उसको रिव्यू कर दें इफ देयर इज apparent illegality or error on the face of the order, अगर है तो. Now we turn on other allied matters which too are rectified in civil proceedings. अभी हमने प्लेंट का तो किया, अभी हम नेक्स्ट जो है वो दूसरे जो भी मैटर्स हैं जो रिजेक्ट होते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया अपील भी रिजेक्ट होती है, एप्लीकेशन भी होती है, पिटीशन भी होती है, डॉक्यूमेंट भी होता है. तो ये जो भी रिजेक्ट होते हैं वो हम आपको प्रोविजन वाइज आपके साथ शेयर करेंगे. ऑर्डर 7 रूल 21. ऑर्डर 7 रूल 21, क्योंकि ऑर्डर 7 रूल 21 थ्रू आउट प्लेंट के सिलसिले में है, ये भी आप ज़हन में रखना. लेकिन प्लेंट के साथ एक और चीज भी इसके अंदर इंक्लूड की गई है जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं विथ रेफरेंस टू यानी लैंग्वेज ऑफ दिस प्रोविजन. Where a plaintiff or petitioner, देखो, where a plaintiff or petitioner, what was need to mention or incorporate the term petitioner? Where a plaintiff or petitioner fails to file an address for service, he shall be liable to have his suit dismissed or his petition rejected. Have his suit dismissed or petition rejected means here petition is rejected, suit is dismissed and petition is rejected by the court suo motu, or any party may apply for an order to that effect and the court may make such order as it thinks just. अभी यहाँ आपने ये प्रोविजन पढ़ा होगा लेकिन इस पर्सपेक्टिव में नहीं पढ़ा होगा जिस पर्सपेक्टिव में मैं आपको लेके जा रहा हूं. तो इसके अंदर जो प्लेंट होती है उसके अंदर हम एड्रेस देते हैं और फर्निशिंग ऑफ द एड्रेस इज मैंडेटरी एंड दैट प्रोपोजिशन इज कंटेन्ड अंडर ऑर्डर 7 रूल 19, जिसके अंदर मैंडेटरली ये एक है कंडीशन अपॉन द प्लेंटिफ टू फाइल द एड्रेस ऑफ द पार्टीज एंड एडवोकेट, वो उसके साथ लगानी होती है. अगर नहीं लगाई तो उसका कॉन्सिक्वेंस रूल 21 में है कि वो जो सूट है डिसमिस्ड होगा, जब पिटीशन है तो रिजेक्टेड होगी. तो क्या हम पिटीशन क्यों यहाँ आ गई, आप ये क्वेश्चन आप मुझसे कर रहे हैं कि पिटीशन यहाँ क्यों आ गई और पिटीशन रिजेक्ट क्यों हो रही है. व्हाट इज नेक्सस ऑफ प्लेंट एंड पिटीशन? क्योंकि सूट तो डिसमिस हो गया, पिटीशन रिजेक्ट हो रही है, तो पिटीशन कैसे हुई? देखिए, आपको एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सीपीसी के अंदर, वो सेक्शन 4 जिसका नाम है सेविंग्स. आप सेविंग, हर स्टेट्यूट के अंदर सेविंग क्लास होता है जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में दिया था, जब मैंने ये यानी बताया था कि भाई ये सिविल जजेस या एडिशनल की यानी जो सिविल जजेस की एडिशनल की कंपटीशन के लिए जो यानी टिप्स हैं जो मैंने प्रोवाइड की थी, उसके अंदर ये मैंने सेविंग क्लास भी सीपीसी का और स्पेशल रिलीफ एक्ट का आपके साथ डिस्कस किया था, अगर आप रिकलेक्ट करें तो मैंने उसके अंदर ये है कि भाई सेविंग क्लास के अंदर उस स्टेट्यूट के जो भी इंपोर्ट है, थर्स्ट है, उसको सेव किया जाता है, जिसके अंदर ये एम्फेटिकली है कि सीपीसी प्रोसीजर प्रोवाइड करता है खुद अपने मैटर्स को जो सीपीसी के होते हैं और बाहर के भी मैटर्स को प्रोवाइड करता है जहां उनका कोई अपना प्रोसीजर नहीं है. अगर प्रोसीजर उनका है तो फिर वो प्रोसीजर और खुद ही जो है ना वो अप्लाई होगा. अगर वो उनका कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है तो सीपीसी प्रोसीजर प्रोवाइड करेगा.
सिमिलरली आप देखिए हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशंस होती हैं। हाई कोर्ट के अंदर कोई प्रोसीजर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सीपीसी प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। इलेक्शन पिटीशंस के अंदर देखिए इलेक्शन मैनुअल्स हैं, उसके अंदर पिटीशंस दाखिल होती हैं, प्रोसीजर सीपीसी से बारो करते हैं, तो सीपीसी पूरा प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। तो सिमिलरली आप ये चीज जरूर देखें, उसके अंदर पिटीशन जो रिट पिटीशन है, जो इलेक्शन पिटीशन है, इस कंप्लायंस के अंदर चूंकि वहां एड्रेस प्लेंटिफ की या पिटीशनर की देनी होती है, अगर उन्होंने नहीं दी तो वो वहां उनकी पिटीशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। और उसके लिए जो प्रोविजन है वो ऑर्डर 7 का रूल 21 है, इक्वली एप्लीकेबल है, क्योंकि वहां सीपीसी मुकम्मल अप्लाई करती है पिटीशंस के अंदर भी और इलेक्शन मैटर्स के अंदर भी। तो आप मुझसे एक क्वेश्चन करेंगे, आप कहेंगे कि अगर ये इस तरह से पिटीशन जो है रिजेक्ट हो सकती है, क्या इसके अंदर हाई कोर्ट के जो रिट पिटीशन है उसके अंदर या इलेक्शन की पिटीशन के अंदर क्या इनकी पिटीशन जो है मेन जो है जो प्लेंट की गाइज में है वो रिजेक्ट नहीं हो सकती? दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा देखिए ना, स्पेसिफिकली एम्फेटिकली प्रोवाइड किया गया है ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर कि प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड। वहां तो पिटीशन है, प्लेंट और पिटीशन देखो वहां क्या है, पिटीशन है और पिटीशन का अपना एक स्कोप है, पिटीशन के अपने इंग्रेडिएंट्स हैं, पिटीशन की अपनी ड्राफ्टिंग है, उसके अंदर फर्क है। पिटीशन के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर कोर्ट फी तो नहीं लगती, कोर्ट फी एक फिक्स्ड है जो 100 रुपीज की लगती है, लेकिन वैल्यूएशन वाली कोर्ट फी जो कोर्ट फीस एक्ट के तहत हो या सूट्स वैल्यूएशन एक्ट के तहत हो वो इलेक्शन पिटीशन में या रिट पिटीशन में नहीं लगती, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर क्या है कि जो यानी एविडेंस होती है जिसके प्लीडिंग के जो इंग्रेडिएंट्स हैं या मटेरियल जो प्रोपोजिशंस हैं जो फैक्ट्स के या कंट्रोवर्सी के उसके अंदर नहीं आती, एविडेंस के एस्पेक्ट्स भी नहीं आते और पिटीशन के अंदर एविडेंस रिकॉर्ड भी नहीं होती, तो लिहाजा इसका स्कोप जो है वो प्लेंट वाला नहीं है। जब प्लेंट वाला स्कोप नहीं है तो ये प्लेंट ही नहीं है तो रिजेक्ट नहीं हो सकती। तो हाई कोर्ट या इलेक्शन पिटीशन को रिजेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसके अंदर ये कर सकते हैं जिस तरह से यानी 711 के अंदर बाकी जो उनकी कंप्लायंस है अगर वो इंश्योर नहीं हुई जिस तरह से ऑर्डर 721 किए तो पिटीशन उस सेंस में रिजेक्ट करेंगे फॉर वांट ऑफ कंप्लायंस एज टू फर्निशिंग ऑफ द एड्रेस, लेकिन उसके अंदर पिटीशन यूं नहीं रिजेक्ट करेंगे जो हमारे यहां 711 में होती है फॉर काज ऑफ एक्शन आर बार्ड बाय एनी एनेक्टमेंट। तो देखिए पिटीशन में भी रिट पिटीशन और इलेक्शन पिटीशन। आगे चलते हैं, तो पिटीशन भी रिजेक्ट हो गई और उसके लिए क्लियर प्रोविजन है 7 रूल 21। ऑर्डर 13 रूल 3, अभी देखिए ऑर्डर 13 रूल 3 के अंदर क्या रिजेक्ट होता है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। रिजेक्शन ऑफ इररिलेवेंट और इनएडमिसिबल डॉक्यूमेंट्स। हम कोर्ट के अंदर सीरीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स पेश करते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हम एग्जिबिट नहीं कराते, कोर्ट उन डॉक्यूमेंट का रेफरेंस लेती है जो एग्जिबिट होते हैं। एग्जिबिट का मकसद क्या होता है, एग्जिबिट कैसे होते हैं डॉक्यूमेंट्स। अभी हम कुछ डॉक्यूमेंट्स एज पर 7 रूल 14 ऑर्डर 7 रूल 14 के जब प्लेंट दाखिल करते हैं तो उसके साथ अपनी प्लेंट के साथ टैग करते हैं, एनेक्स करते हैं। नीचे जब हमारी प्लेंट की ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो जाती है प्रेयर क्लास के नीचे हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड, वो डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पोजीशन में है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पोजीशन में नहीं है, दीज आर नॉट इन अवर पोजीशन। कोई सरकारी रिकॉर्ड होता है या कहां से हमें फिर समन कराने हैं या प्रोड्यूस कराने हैं तो हम उस पे रिलाय करेंगे, हम लिखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन, वो डॉक्यूमेंट्स हम लिखेंगे क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स हमें कोर्ट के पेरूजल के लिए लाने हैं, उसके लिए हमें आगे चलकर एविडेंस के दौरान एप्लीकेशन देंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो हम इंश्योर करते हैं ऑर्डर 7 रूल 14 के अंदर, ठीक है। तो हमने वो डॉक्यूमेंट्स दिए। अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो जब भी एविडेंस होती है, जिस तरह से अभी डिफेंडेंट आया उसने रिटन स्टेटमेंट फाइल की, उसने रिटन स्टेटमेंट के साथ डॉक्यूमेंट्स दिए, अभी डॉक्यूमेंट्स उसके भी पड़े हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स प्लेंटिफ के भी पड़े हुए हैं, अभी कोर्ट उस पर कोई कॉग्निजेंस नहीं ले रहा, बिल्कुल नहीं ले रहा। अभी आगे इश्यूज फ्रेम हो गए, इश्यूज फ्रेम होने के बाद एक स्टेज आती है, वो स्टेज है ऑर्डर 16 रूल 1 की। उसके अंदर एम्फेटिकली लिखा गया है कि भाई जो भी पार्टी हैं दोनों प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, आप 7 दिन के अंदर लिस्ट ऑफ द विटनेसेस और लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आप पेश करें। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स तो पहले पेश होते हैं, लेकिन उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को
جو پہلے پیش ہوتے ہیں یا ابھی ڈاکیومنٹس کچھ پیش نہیں ہوتے ہیں مزید ڈسکور ہوئے ہیں تو کمپلیٹ سیٹ آف دی ڈاکیومنٹس اس کے ساتھ کورٹ کے اندر پیش کرنے ہوتے ہیں. اوریجنل کورٹ کیا کرتی ہے, اس کو پیروز کرتی ہے اور اس کا ریفرنس دیکھتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اوریجنل پیش ہو جائیں, یا کورٹ دیکھتی ہے اور ڈائریکشن پارٹی کو دیتی ہے ابھی آپ جو ایشوز کے ساتھ یا کمپلائنس کے تحت جو 16 رول 1 ہے, جو 7 ڈیز کی کمپلائنس ہے جس کے اندر آپ لسٹ آف وٹنسز اور ڈاکیومنٹس دے رہے ہیں, ابھی فوٹو کاپی دیں, لیکن جب ایویڈنس کا ٹائم آئے آپ اوریجنل لے آئیں, کیوں کورٹ اوریجنل دیکھے گی اور اوریجنل آپ کو پھر واپس کرے گی, یا ڈاکیومنٹس فوٹو کاپی ول بی کیپٹ آن ریکارڈ. لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ اوریجنل ڈاکیومنٹس کچھ ایسے امپارٹنٹ ہوتے ہیں جو کورٹ وہ رکھ لیتی ہے اپنے پاس سیف کسٹڈی میں, بولتی ہے یہ رہیں گے ہمارے پاس ٹل ڈسپوزل آف دا سوٹ. کورٹ کے پاس وسائل ہیں, سیف کسٹڈی ہے, وہاں رکھ دیتی ہے. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ڈاکیومنٹ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ایڈمیزبل ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر ایکسبٹ ہوتے ہیں. جب ڈاکیومنٹس میں پلینٹف کی ایویڈنس آئی, وہی ڈاکیومنٹ, ابھی یہی ڈاکیومنٹ ہے بھائی آپ کی یہ ایگریمنٹ ہے جس ایگریمنٹ کے تحت آپ نے اس سے پراپرٹی خریدی, یہ وہی سیل ڈیڈ ہے جو بعد میں رجسٹر ہوئی, تو بولتے ہیں یہ ٹھیک ہے سر آئی پروڈیوس دس ڈاکیومنٹ ایز ایکسبٹ, آئی ایچ یا جو بھی ہے 4H جس طرح سے, پھر وہ ایکسبٹ ہو جاتا ہے, مینس اس کی نمبرنگ ہوتی ہے. جب وہ نمبرنگ ہوتی ہے تو پھر وہ کورٹ کے کاگنیزنس میں آتا ہے, مینس دیٹ از پارٹ آف دا کورٹ ریکارڈ. ابھی وہ ڈاکیومنٹ بہت اتھینٹیکیٹ ڈاکیومنٹ ہو گیا کیونکہ دیٹ از پارٹ آف دا کورٹ ریکارڈ. لیکن کچھ ڈاکیومنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ایکسبٹ نہیں ہو سکتے اور ریکارڈ پہ پڑے ہوتے ہیں, تو کورٹ کیا کرتی ہے کہ بھائی ریکارڈ پہ پڑے ہوتے ہیں, بھائی بائی allowing these documents to remain on file of court will rather یعنی انکمبر دا یعنی پینڈنگ بورڈ آف دا کورٹ, اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. تو وہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ کورٹ جو ہے وہ انڈیمیزبل ٹریٹ کر کے وہ ریجیکٹ کر دیتی ہے کہ بھائی یہ ڈاکیومنٹس آر ریجیکٹڈ, اینڈ دیٹ ریجیکشن کمنسز انڈر آرڈر 13 رول 3 میں. آگے آرڈر 21 رول 17 کے تحت کیا ریجیکٹ ہوتا ہے, یہاں ایزیکیوشن اپلیکیشن ریجیکٹ ہوتی ہے. Under this provision, execution application is rejected. How that execution application rejected? تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بھائی اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ execution application جو آپ فائل کرتے ہیں آرڈر 11 کے تحت, رول 11 کے تحت, رول 11 کے تحت کیا ہوتا ہے کہ بھائی آپ اورل ایزیکیوشن بھی پیش کر سکتے ہیں فار دی کاگنیزنس آف کورٹ, لیکن اس کے رول یعنی 11 کے 2 کے اندر آیا ہے کہ سیو ادروائز, اس کو اوپر والے یعنی سب رول 1 کو سیو کیا گیا, لیکن لکھا گیا کہ اورل کی تو کوئی یعنی اتنی اتھینٹسٹی تو ہوگی نہیں, اس کو ہم کس طرح سے کہیں گے, کس طرح سے اس کو بلائیں گے, یعنی ویریفیکیشن کیسے ہوگی. تو پھر یہاں اس کو سیو کر کے کہا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ریٹن میں دیں گے اور ریٹن فارم میں آپ کی ایزیکیوشن اپلیکیشن ہوگی اور وہ ڈیولی ویریفائڈ ہوگی اور اس کو ہم جو ہے وہ دوسری پارٹی کو بھیجیں گے, پھر وہ دوسری پارٹی آئے گی, اس طرح سے اس کی کمپلائنس انشور کریں گے. تو آرڈر 21 رول 17 کے اندر کہا گیا کہ اگر کوئی کمپلائنس رول 11 سے لے کر رول 14 تک نہیں ہوئی تو ہم ایزیکیوشن اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دیں گے. ڈسمس نہیں لکھا, ریجیکشن آف دی ایزیکیوشن اپلیکیشن. ابھی ملاحظہ کیجیے, ریجیکشن آف ایزیکیوشن اپلیکیشن فار وانٹ آف کمپلائنس آف رولز 11 to 14 آف آرڈر 21, جو میں نے آپ کے سامنے یہ ڈسکس کیا. ابھی تیسرا پروویژن ہے آرڈر 33 رول 5. آرڈر 33 رول 5 کے تحت کیا ہے کہ ایک بندہ ہے, پاپر ہے, پاپر جو ہے وہ ایپلیکیشن داخل کرتا ہے کہ بھائی میرے پاس وسائل نہیں ہے, میرے پاس کورٹ فی نہیں ہے, میں کورٹ فی نہیں دے سکتا, مجھے کورٹ فی سے ایگزمپٹ کر دیں, میں پاپر ہوں, مجھے پاپر ایڈوکیٹ بھی جو ہے نا وہ پاپرز کو جو پرووائڈ کیا جاتا ہے جس کو پاپر ایڈوکیٹ کہتے ہیں وہ مجھے پرووائڈ کیا جائے. تو پھر اس کا جو پروپوزیشن ہے آرڈر 33 رول 5 کے تحت وہ جو ہے وہ پاپر کی جو اپلیکیشن ہے تو پرمٹ ہم ٹو بی سیوڈ ایز پاپر, کورٹ ریجیکٹ کرتی ہے. اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے, کورٹ جب پاپر کی, چونکہ یہ انسالوینسی یعنی پٹیشن ہوتی ہے جو داخل کی جاتی ہے, جو بندہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کراتا ہے پاپر, اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے بہت ساری کمپلینٹس ہوتی ہیں, کرمنل کیسز ہوتے ہیں, FIRs ہوتی ہیں اور سول سوٹس بھی ہوتے ہیں. ان سب کو اپنے آپ کو اسکیپ کرنے کے لیے یہ کوشش کرتا ہے کہ ایک انسالوینسی کی پٹیشن داخل کرا کے اور پھر اپنے آپ کو یعنی پاپر ڈکلیئر کراتا ہے. اور جب کورٹ اس کو پاپر ڈکلیئر کرے گی تو سارے ایکشنز جو ہیں وہ سب سائڈ ہو جائیں گے.
تو لہذا اس طرح سے وہ اس کی کورٹ ایک انکوائری کرتی ہے، اس طرح سے اسٹریٹ اوے اس کی اپلیکیشن کو انٹرٹین نہیں کرتے۔ آفیشل اسائن جیسے ہائی کورٹ میں ہوتا ہے، اگر ہائی کورٹ کا میٹر ہے تو آفیشل اسائن ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی ڈسٹرکٹ کورٹ لیول کا ہے تو اس کے ناظر یا سی او سیز ہوتے ہیں، تو ڈسٹرکٹ جج ان کو ڈیپوٹ کرتا ہے، پھر وہ انکوائری کر کے اس کے اکاؤنٹس کو دیکھتے ہیں، وسائل کو دیکھتے ہیں، بھائی اپنے گھر میں رہ رہا ہے، اس کے حالات کیسے ہیں، ٹھیک ہیں۔ پھر وہ اگر انکوائری کے بعد اگر انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے وسائل صحیح ہیں اور یہ اپنے آپ کو یعنی فضول جو ہے اننیسیسرلی ڈکلیئر کرا رہا ہے، تو پھر وہ اس کی اپلیکیشن جو ہے، وہ جو اپلیکیشن وہ دیتا ہے وہ ریجیکٹ ہوگی، ڈسمس نہیں ہوگی، دیٹ ول بی ریجیکٹڈ، اپلیکیشن ول بی ریجیکٹڈ۔ ابھی یہ آرڈر 41 رول 3 کا 1، ریجیکشن آف میمو آف اپیل ناٹ ٹو ڈراپ ان دا پرسکرائب مینر، میمو آف دی اپیل ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ دیکھو وہاں پلینٹ ریجیکٹ ہو گئی آرڈر 7 رول 11 کے اندر، یہاں اپیل ہے وہ 41 کے یعنی رول 3 کے 1 میں ریجیکٹ ہو گئی، کیونکہ بھائی یہ جو صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو کمپلائنس ہے وہ آپ نے انشور نہیں کیے ود ان میننگ آف آرڈر 41 رول 1، یہاں لکھا گیا ہے پرسکرائب مینر رول 1، اس کے تحت آپ دیکھیں نا، اس کے تحت آپ پریزنٹ کریں، آپ نے پریزنٹ نہیں کی، آپ کی جو اپیل ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو اوپر بتائیں، وہ کس طرح سے ریجیکٹ ہو رہی ہیں، وہ کس سسٹم کے تحت ہو رہی ہیں، وہ میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں۔ ابھی یہ آرڈر 43 رول 1 کا سی، آرڈر 43 رول 1 کا سی ہے، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ An order under Rule 9 of Order 9 rejecting an application in a case open to appeal for an order to set aside the dismissal of a suit. Rejecting an application. Order 43 Rule 1 کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ وہ آرڈر جس کے اندر ایپلیکیشن انڈر آرڈر 9 رول 9 کی ریجیکٹ ہو گئی، اس کی جو اپیل ہے وہ آرڈر 43 رول 1 کے سی میں ہوگی۔ تو ہم نے آپ کے لیے اس کی جو لینگویج ہے آرڈر 9 رول 9 کی، وہ پروویژن ہم نے دیا ہے، کیونکہ اس پروویژن کی لائٹ میں اس کے پڑھنے سے ہم اس کو کلیئر کریں گے، کیونکہ بہت ساری چیزیں انکلیئر ہیں۔ Order 9, Rule 9 reads as follows: Decree against plaintiff by default bars fresh suit. Where a suit is wholly or partly dismissed under Rule 8, the plaintiff shall be precluded from bringing a fresh suit in respect of the same cause of action, but he may apply for an order to set dismissal aside, and if he satisfies the court that there was sufficient cause for non-appearance when the suit was called for hearing, the court shall make an order setting aside the dismissal upon such terms as to cast or otherwise as it thinks fit, and shall appoint a day for proceeding with the suit. یہاں آپ کو 1 منٹ کے لیے میں تھوڑا متوجہ کرتا ہوں، آپ مجھے آپ فلی اٹینڈ کریں اور اٹینٹو ہو جائیں۔ آرڈر 9 رول 9 کہتا ہے ڈکری اگینسٹ پلینٹف بائی ڈیفالٹ بارس فریش سوٹ۔ ڈکری اگینسٹ پلینٹف کیسے ہوگی؟ ڈکری فار پلینٹف، لیکن یہاں ڈکری اگینسٹ پلینٹف یہ تو اس کے اسٹیٹیوٹ کے ورڈز ہیں نا۔ ڈکری اگینسٹ پلینٹف، پلینٹف کا سوٹ تو ڈکری ہوگا تو پلینٹف کے فیور میں ہوگا، پلینٹف کا سوٹ جب ڈسمس ہوگا تو ڈیفینڈنٹ کے فیور میں ہوگا، ڈکری پلینٹف کے فیور میں ہے۔ یہاں ڈکری اگینسٹ پلینٹف کیسے جا رہی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ کبھی آپ نے یہ پروویژن پڑھا ہے؟ اس پہ کوئی ریسرچ کی ہے؟ تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس کے اندر جب یہ ڈکری اگینسٹ پلینٹف ہے ڈیفالٹ بارس فریش سوٹ، تو یہاں جو آرڈر 9 رول 8 کے اندر اپلیکیشن ریجیکٹ کیسے ہوئی؟ وہ تو سوٹ ڈسمس ہو گیا نا۔ لیکن ہمارے ہاں اوپر جو ہے جو آرڈر 43 رول 1 کلاس سی کی جو لینگویج ہے وہ اس کے اندر آتا ہے کہ ریجیکشن آف دی اپلیکیشن آرڈر 9 رول 9، ریجیکشن تو ہے نہیں۔ These things are very important، کیونکہ آپ کو اس طرح سے اس کے اندر میں جو بھی چیزیں ہیں اس کے اندر ورک کرنا ہوگا اور لیجسلیچر کا انٹینشن ڈسکور کرنا ہوگا، اس کے پیچھے انٹینشن کیا ہے۔ ابھی دیکھیے یہاں تو جو مین تھرسٹ ہے آرڈر 9 رول 8 کا، اس کے اندر ہے اگر پلینٹف کورٹ کے اندر موجود نہیں ہے
डिफेंडेंट मौजूद है, ये लैंग्वेज है ऑर्डर 9 रूल 8 की जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर केस कॉल हो रहा है, कोर्ट ने कॉल किया और कोर्ट की कॉल पे डिफेंडेंट आ गया और प्लेंटिफ नहीं है, तो आया उस डिफेंडेंट प्लेंटिफ को या तो ऐसे ही फॉर्मल अटेंड होना है या उसको एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टी ओरल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड करानी है या डिफेंडेंट की रिटन स्टेटमेंट के बाद इश्यूज फ्रेम होने हैं। कोई एक स्टेज है क्योंकि उसके अंदर लिखा गया हियरिंग, हियरिंग पे प्लेंटिफ नहीं है, हियरिंग पे डिफेंडेंट है। तो हियरिंग पे जब डिफेंडेंट है तो कोर्ट ने कहा कि प्लेंटिफ कहां है, तो उन्होंने कहा कि प्लेंटिफ नहीं है। तो ठीक है, प्लेंटिफ में डिफेंडेंट है तो ठीक है, प्लेंटिफ नहीं है तो सूट स्टैंड्स डिसमिस्ड इन डिफॉल्ट फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन। अमूमन जो जज साहबान ये ऑर्डर पास करते हैं, लेकिन यहां तो प्लेंटिफ नहीं है और सूट डिक्री हो रहा है और डिक्री अगेंस्ट प्लेंटिफ बाय डिफॉल्ट बाज फ्रेश सूट। वो जो डिक्री कर रहा है कोर्ट, वो प्लेंटिफ को कह रहा है कि हम तो डिक्री तो कर रहे हैं लेकिन अगेंस्ट आपके ये दूसरा सूट दाखिल नहीं करेंगे। तो ये कौन सी डिक्री है जो कोर्ट पास करती है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी आपने सोचा है? क्योंकि आपको लॉ के स्टूडेंट्स हैं, हम भी लॉ के स्टूडेंट हैं, उसके अंदर ये मार्जिनल नोट है, ये हेड नोट है। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के अंदर आता है कभी कभार मार्जिनल नोट जो होता है वो बॉडी लैंग्वेज से मैच नहीं करता। उसका एक जिंदा मिसाल तो ऑर्डर 8 रूल 1 का है, क्योंकि ऑर्डर 8 रूल 1 के अंदर लिखा गया है कि रिटन स्टेटमेंट डिस्क्रिशन है, इट इज डिस्क्रिशन ऑफ द पार्टी टू फाइल रिटन स्टेटमेंट बिकॉज वर्ड मैच देयर, लेकिन उसका जो मार्जिनल नोट है उसके अंदर लिखा हुआ है रिटन स्टेटमेंट। तो ऑर्डर 8 रूल 1 का जो ऊपर हेड नोट है उसके अंदर तो रिटन स्टेटमेंट है, तो उसको अगर हम पढ़ेंगे तो भाई उसको हम कहेंगे कि ऑर्डर 8 रूल 1 में तो रिटन स्टेटमेंट फाइल करनी है, लेकिन बॉडी के अंदर है कि रिटन स्टेटमेंट फाइल करें ना करें, तो मींस उसका जो हेड नोट जो मार्जिनल नोट है सो बॉडी लैंग्वेज से मैच तो नहीं करता। सिमिलरली ये भी जो हेड नोट है ये बॉडी लैंग्वेज से मैच तो नहीं करता। डिक्री कैसे होगा प्लेंटिफ का और वो डिक्री उसके खिलाफ कैसे होगी? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट टाइम में यानी आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्योंकि जब कोर्ट ने देखा कि प्लेंटिफ नहीं है, डिफेंडेंट है, कोर्ट ने कहा प्लेंटिफ कहां है, बोला से एब्सेंट है। कोई इंटीमेशन, बोला कोई इंटीमेशन नहीं। एडवोकेट, एडवोकेट भी नहीं। डिफेंडेंट भी है, डिफेंडेंट का एडवोकेट भी है। मैटर इज फिक्स्ड फॉर एनी हियरिंग फॉर एनी पर्पस, क्योंकि पर्पस के सिवा कोर्ट के पास कोई केस नहीं होगा। या तो फर्स्ट हियरिंग होगी, या तो इश्यूज की डेट होगी, या तो रिटन स्टेटमेंट फाइल करनी होगी, या तो एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज रिकॉर्ड करना होगा। कोई ना कोई डेट या पर्पस तो होगा। उस पर्पस के अंदर कोर्ट ने देखा, सपोज कीजिए, क्योंकि अगर रिटन स्टेटमेंट चूंकि ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी नहीं है, तो लेकिन ओरल एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज की जो रिकॉर्डिंग दैट इज मैंडेटरी, कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम क्या करते हैं कि प्लेंटिफ तो नहीं है, उसकी एविडेंस तो रिकॉर्ड नहीं करते, ओरल एग्जामिनेशन नहीं करते, डिफेंडेंट की करते हैं। तो कोर्ट ने कहा डिफेंडेंट आप खड़े हो जाएं, हम आपके ओरल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड करें, क्योंकि इस तरह से सूट डिसमिस नहीं करना होता है जिस तरह से ऑर्डर फ्रीक्वेंट होते हैं, प्लेंटिफ कॉल्ड एब्सेंट एंड सूट इज डिसमिस डिफॉल्ट फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन। ये लॉ की स्कीम नहीं है। लॉ की स्कीम ये है जो आपको खुद दिखा रहा हूं कि यानी वो बंदा यानी डिफॉल्ट में है लेकिन उसके फेवर में डिक्री आ रही है। ये आपको मैं बता रहा हूं वो एब्सेंट है और डिक्री ले रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्या हुआ, जब कोर्ट ने उसको यानी एडमिशंस उसकी जो है वो रिकॉर्ड की, तो उसको कहा भाई ये जो उसका केस है प्लेंटिफ का, उसके अंदर आपके खिलाफ उसके क्लेम जो है, जो मनी क्लेम है, वो है कोई 1000 रुपए का। वो कहता है मेरे 1000 रुपए आपके पास आउटस्टैंडिंग है। उसने कहा सर 1000 तो नहीं है, हम तो पार्टनर थे, मैंने इससे 500 रुपए लिए थे, 500 इसने मजीद लिखे हैं, मेरे 500 इसके मेरे ऊपर हैं, क्योंकि कोर्ट उस पार्टी को ऑन ओथ लेती है और ओथ के बाद उसकी यानी एग्जामिनेशन रिकॉर्ड करती है। तो कोर्ट ने कहा 500 रुपए आप मानते हैं, 500 नहीं, ठीक है 500 रुपए की हम डिक्री कर देते हैं। और चूंकि अभी 500 रुपए की मजीद प्लेंटिफ को प्रूव करना था, लेकिन प्लेंटिफ नहीं है, और अगर ही नहीं है, पार्टी इज नॉट बिफोर द कोर्ट, ही शुड सफर, तो लिहाजा सूट टू दैट एक्सटेंट इज डिसमिस्ड फॉर द रिमेनिंग 500 एंड फॉर दैट फर्स्ट पोर्शन ऑफ द 500 सूट इज डिक्रीड। तो ये डिक्री अगेंस्ट प्लेंटिफ बाय डिफॉल्ट बाज फ्रेश सूट। तो फिर क्या हुआ, प्लेंटिफ को जब पता चला कि 500 की डिक्री आपको मिली है, 500 की डिक्री का जो बाद में उसने कहा ऐसे कैसे होगा, मैं तो 1000 रुपए से लूंगा,
میں تو 1000 روپیہ لوں گا. تو لا نے کہا کہ آپ نہیں تھے، موجود نہیں تھے، آپ کو 500 ملے ہیں، جو آپ لے لیں، آپ اس کی ایگزیکیوشن بھی لے سکتے ہیں، لیکن بقایا 500 جو ہے اس کے اندر کورٹ نے آپ کا سوٹ ڈسمس کر دیا اور آپ فریش سوٹ نہیں کر سکتے. سو دس از دیٹ پرپورٹ. تو انشاءاللہ یہ چیز آپ کلیئر ہو گئی ہوگی آپ کے لیے بھی. No order shall be made under this rule unless notice of the application has been served on the opposite party. تو اس کے اندر سیکشن 5 کے جو لمیٹیشن ایکٹ کے جو پروویژنس ہیں وہ اس کے اندر بھی اپلائی کرتے ہیں. ابھی یہ آرڈر 47 رول 4 ریویو. ریویو کے اندر کیا ہے کہ آن انسفیشینٹ گراؤنڈز ریویو اپلیکیشن ریجیکٹڈ. ریویو اپلیکیشن ڈسمس نہیں ہوتی، ریویو اپلیکیشن ریجیکٹ ہو رہی ہے. آرڈر 47 رول 7 کا 1 وہ کیا کہتا ہے کہ جو ریجیکٹڈ ریویو ہے، جو کورٹ نے ریویو کو ریجیکٹ کر دیا، اس کی کوئی اپیل ہی نہیں. There is no appeal against the order of rejection of the review. Order rejecting review application is not appealable. اس طرح سے یہ جو میرا لیکچر تھا آرڈر 7 رول 11 پہ اور مختلف کون سی ادر انگریڈینٹس جو ہیں یا آئٹمس ہیں وہ ریجیکٹ ہوتے ہیں، وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی. تو انشاءاللہ آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا. اللہ حافظ.